اس حوالے سے ہم اہل سنت و جماعت کا عقیدہ، طریقہ، مسلک، منشور اور دستور بالکل واضح ہے کہ ہم آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تشریف آوری پر ہر جائز طریقے سے شرعی اصولوں کے مطابق خوشی منانے کے قائل ہیں اور اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے عامل ہیں، جبکہ ہمارے مخالفین طرح طرح کے اعتراضات اور میلاد شریف کو روکنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہتے ہیں۔ قرآن پاک میں، احادیث طیبہ میں اکابرین امت کے اقوال سے بے شمار چیزیں موجود ہیں جن کو پیش کیا جا سکتا ہے۔ آج کی اس مختصر سی نشست میں علماء دیوبند میں ایک بہت بڑا نام ہے، حکیم الامت، مجدد اعظم، مجدد الملت علماء دیوبند میں مولوی اشرف علی تھانوی، جس کو یہ اپنے لیے مجدد اعظم تسلیم کرتے ہیں اور حکیم الامت تسلیم کرتے ہیں، اس نے میلاد شریف کے موقع پر مختلف مجالس میں کچھ گفتگو کا، تقریر کرنے کا اہتمام کیا، جس کو بعد میں کتابی شکل کے اندر شائع کر دیا گیا۔ یہ اس وقت میرے پاس کتاب ہے، میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر اس کتاب کو آپ اندر سے دیکھیں، اس کا ٹائٹل، تو یہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موضوع پر حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کے فکر انگیز مواعظ کا مجموعہ، اس کی کچھ تقریریں ہیں جو اس کے اندر جمع ہیں، یعنی یہ اپنی اس کی تحریر نہیں ہے، یہ لفظ بلفظ اس کی تقریریں ہیں، تحریر نہیں ہے، اس کی لفظ بلفظ تقریریں ہیں۔ تو اپنی تقریر کے اندر مولوی اشرف علی تھانوی نے مختلف مواعظ کو مختلف عنوانات سے تعبیر کیا۔ ایک تقریر اس نے کی، اس کا اس نے نام رکھا ارشاد العباد فی عید المیلاد۔ یہ دیکھیں، ارشاد العباد فی عید المیلاد، یعنی بندوں کو ہدایت دینا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ اس اپنے واعظ کے اندر، اس رسالے کے اندر آیت پاک قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، اس آیت پر گفتگو کرتے ہوئے، یہ جو میرے پاس کتاب ہے اس کا صفحہ نمبر 105 ہے، صفحہ نمبر 105، اس پر یہ ساری گفتگو کر رہا ہے اس آیت پاک کے حوالے سے۔ کہتا ہے، اللہ اکبر، حاصل آیت کا یہ ہوگا، یعنی پیچھے یہ ساری تفسیر کر رہا ہے کہ فضل اور رحمت سے مراد حضور کی ذات لی جائے اور دینی، دنیاوی اور تمام نعمتیں اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ اب یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد کہتا ہے کہ یہ تفسیر اجمع التفاسیر ہو جائے گی، اجمع التفاسیر یعنی ساری تفسیریں اس میں جمع ہو جائیں گی، کہ ہم سرکار کی ذات مراد لے لیں، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دینی، دنیاوی، اخروی، قرآن پاک اور باقی جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ تمام کی تمام اس میں شامل ہو جائیں۔ اب آگے اس کے لفظ سنیں، کہتا ہے اس تفسیر کی بنا پر حاصل آیت کا یہ ہوگا، اس تفسیر کی بنا پر حاصل آیت کا یہ ہوگا کہ ہم کو حق تعالی ارشاد فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باجود، وجود باجود، باجود کا مطلب ہے یعنی ایسا وجود جو سخاوت کے ساتھ ہے، جود سخاوت ہے، یعنی سرکار کا وجود مسعود ہی سخاوت کے ساتھ ہے، وجود باجود پر
خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری۔ اب وجود نوری اور ولادت ظاہری ان دونوں کے اندر اس نے لفظ یا استعمال کیا ہے، اور یا جب استعمال ہوتا ہے زید یا عمر، نماز یا زکوٰۃ، جی کسی بھی شے کے اندر اگر آپ یا استعمال کریں تو یا کے اندر معنی یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی ایک شے، کوئی بھی شے ہو سکتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر جو خاص طور پر قابل غور ہے وہ یہ ہے کہ یا جب دو چیزوں میں استعمال کیا جائے تو وہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے متغیر ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے وہ علیحدہ ہوں گی۔ ایسا نہیں ہے کہ دونوں ایک ہی چیز ہے اور ایک ہی چیز کو یا کہہ دیا جائے، یعنی ایک ہی شے کے لیے دو لفظ استعمال کریں آپ تو درمیان میں آپ یا نہیں کہہ سکتے۔ یا تب کہیں گے کہ جب دو متغیر چیزوں کو بیان کیا جائے تو اس دو چیزوں کے درمیان لفظ یا استعمال کیا جائے گا۔ کہتا ہے وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری۔ اب اس کا مطلب ہے حضور کا وجود نوری اور ہے اور ولادت ظاہری سرکار کی اور ہے، اور یہی ہم بھی کہتے ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک رب تعالیٰ نے کائنات سے پہلے تخلیق فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے بھی ہزاروں سال قبل سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا نور مبارک تخلیق ہوا، اور ولادت باسعادت سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ ہوئی 12 ربیع الاول شریف کو، جس پر علیحدہ حوالہ جات دلائل وہ سارے موجود ہیں۔ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری۔ اب اس وجود نوری پر اسی کتاب کے اندر 2-3 چیزیں اور حوالہ جات ہیں جس میں اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو نور تسلیم کیا ہے، ساتھ وہ حوالہ جات بھی شامل کر لیں، وہ بھی اپنی جگہ کام دے سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں جی، یہ صفحہ نمبر اس کا 14 چل رہا ہے، اس کتاب کے اندر صفحہ نمبر 14، اور آیت اس نے پیچھے تلاوت کی ہے خطبے کے اندر۔ یہ واعظ اس کا چل رہا ہے النور، واعظ النور، اس میں اس نے آیت تلاوت کی خطبے کے اندر، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ آگے اب اس پر گفتگو کر رہا ہے۔ یہ ایک مختصر سی آیت ہے، اس میں حق سبحانہ و تعالی نے اپنی 2 نعمتوں کا عطا فرمانا اور ان دونوں نعمتوں پر اپنا احسان ظاہر فرمانا بیان فرمایا ہے۔ ان دونوں نعمتوں میں ایک تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود باجود ہے، اور دوسری نعمت قرآن مجید کا نزول ہے۔ یہی بات ہم بھی کرتے ہیں، قد جاءکم من اللہ نور، اس سے مراد حضور کی ذات ہے، و کتاب مبین، اس سے مراد قرآن پاک ہے۔ کہتا ہے کہ ایک کو تو لفظ نور سے ذکر فرمایا ہے اور دوسرے کو کتاب کے عنوان سے ارشاد فرمایا ہے۔ اب اس کے اندر اس نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے واضح طور پر تسلیم کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نور ہے، اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ اسی النور واعظ کو شروع کرنے کے لیے جب انہوں نے ابتدا کی صفحہ سے، تو سب سے اوپر انہوں نے ایک شعر لکھا، یہ شعر آپ نوٹ کریں، نبی خود نور۔ اب دیکھیے کتنے واضح الفاظ ہیں، ان میں کوئی تعویل بھی کوئی نہیں، واضح الفاظ ہیں۔ نبی خود نور اور قرآن ملا نور، نہ ہو کیوں مل کے پھر نور علی نور۔ ٹھیک ہے جی، حضور خود نور ہے، قرآن بھی نور ہے، اور دونوں مل کر پھر نور علی نور۔ اور صرف اسی پر اس نے بس نہیں کی، اسی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 37 پر اس نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے مقدس مہینے کو بھی نور قرار دیا ہے۔ حضور بھی نور ہے، حضور کی آمد کا مہینہ بھی نور ہے، موسم بھی نور ہے، وہ سارا نور ہے۔ اب یہ اس کے الفاظ دیکھ لیں، صفحہ نمبر 37 پر اور صفحہ نمبر 123، ان دونوں کے اندر یہ الفاظ اس کے موجود ہیں۔ کہتا ہے ربیع فی ربیع فی ربیع،
و نور فوق نور فوق نور، ربیع فی ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور، یہ الفاظ ہیں جس کے اول ربیع سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور دوسرا ربیع ہے موسم بہار، کہ اس وقت یہ موسم تھا، یا یہ کہا جائے کہ آپ کے پیدا ہونے سے بہار ہو گئی تھی۔ چنانچہ اسی سن کو لوگوں نے سنۃ الفتح والابتہاج، سنۃ الفتح والابتہاج یعنی فتح اور ابتہاج خوشی بہجت سے خوشی والا سال کہا ہے، اور تیسری ربیع سے مراد ہے مہینہ، اور دوسرے مصرع میں نور فوق نور الی آخر ہی سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی مراد ہیں کہ آپ میں انوار مجتمعہ متزائدہ تھے۔ نور فوق نور فوق نور، نور پھر نور پھر نور، تو کہتا ہے اس سے مراد حضور علیہ السلام کی ہی ذات ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات والا صفات ستودہ صفات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انوار کو جمع فرمایا۔ اور صفحہ نمبر 123 پر یہی حوالہ اس نے دوبارہ پھر بیان کیا ہوا ہے، اسی کتاب کے صفحہ نمبر 123 پر۔ یہ جو شعر میں نے پیش کیا ہے نا، یہ شعر کہتا ہے کہ چنانچہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یا علی قاری اس ماہ کی فضیلت میں فرماتے ہیں، یعنی امام جلال الدین سیوطی یا حضرت ملا علی قاری اس ماہ کی فضیلت کے اندر فرماتے ہیں۔ دو شعر اس نے لکھے ہیں، ان میں سے دوسرا شعر نورانیت کے حوالے سے کہتا ہے ربیع فی ربیع فی ربیع و نور فوق نور فوق نور، اور میں اس پر اضافہ کر کے کہتا ہوں، میں اس پر اضافہ کر کے کہتا ہوں، یعنی وہ تو بیان کیا امام جلال الدین سیوطی نے یا حضرت ملا علی قاری نے، اور میں اس پر اضافہ کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام ربیع فی ربیع فی ربیع، بہار اس میں بہار پھر بہار، اور نور پھر اس کے اوپر نور پھر اس کے اوپر نور، حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت وہ بھی نور، حضور کے تشریف لانے کا مہینہ بھی نور، وہ موسم بھی نور، سب یہ نور ہو گئے۔ کہتا ہے میں اس پر اضافہ کر کے کہتا ہوں ظہور فی ظہور فی ظہور، سرور فی سرور فی سرور، کہ ظہور پھر ظہور پھر ظہور، اور اس ظہور سے پھر سرور اور سرور اور سرور بڑھتا گیا، یعنی بالکل جیسے جیسے سرکار علیہ السلام کا ظہور ہوتا گیا تو ویسے ویسے حضور کے غلاموں کو سرور ملتا گیا، سرور بڑھتا گیا۔ اللہ اکبر۔ وہ جو حوالہ ہم چلا رہے تھے اسی کو ایک مرتبہ پھر دیکھ لیں، اس کے اندر وجود نوری ہو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود باجود پر، خواہ وجود نوری ہو یا ولادت ظاہری، اس پر خوش ہونا چاہیے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے لیے تمام 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 نعمتوں کے واسطہ ہیں، تمام نعمتوں کے واسطہ ہیں۔ اب اس کے اندر ساری نعمتیں موجود ہیں، نعمتیں دینی ہوں، دنیاوی ہوں، اخروی ہوں، کسی طرح کی بھی نعمتیں۔ آگے اس نے خود وضاحت بھی کر دی، کہتا ہے کہ حتیٰ کہ ہم کو جو روٹیاں دو وقتہ مل رہی ہیں، ہم کو جو روٹیاں دو وقتہ مل رہی ہیں، اور عافیت اور تندرستی اور ہمارے علوم، یہ سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی کے بدولت ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بدولت ہیں، یعنی حضور کی وجہ سے ہی ہیں۔ اور یہ نعمتیں تو وہ ہیں جو عام ہیں، اور سب سے بڑی دولت ایمان ہے، سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو پہنچنا بالکل ظاہر ہے۔ حضور علیہ السلام سے دولت ایمان کا ہم تک پہنچنا یہ بالکل ظاہر ہے۔ اب یہ کیسے ظاہر ہے جی؟ سرکار علیہ السلام نے دولت ایمان تھانوی تک جو پہنچائی ہے، تو حضور کو کیسے پتہ چل گیا کہ ہندوستان کے اندر ایک اشرف علی تھانوی نام کا بندہ ہے اور اس تک میں نے دولت ایمان پہنچانی ہے؟ یہ تو قائل ہی نہیں حضور علیہ السلام کے علم شریف کے، حضور کے اختیار کے، حضور علیہ السلام کے سرکار کی حیات شریفہ کے،
یعنی ان تمام چیزوں کے جب یہ قائل نہیں ہے تو پھر کس اعتبار سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام، یہاں تو درمیان میں کئی ملکوں کا فاصلہ ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام گنبد خضراء کے اندر تشریف فرمائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری حیات طیبہ کا زمانہ گزار چکے، یہ بات کے اندر آ رہا ہے صدیاں بعد جی، اور اس کو دولت ایمان حضور سے مل رہی ہے، تو کیسے مل رہی ہے، سرکار کیسے عطا فرما رہے ہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسے جانتے ہیں کہ نہیں، کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دولت ایمان دے سکتے ہیں کہ نہیں، اب وہیں بیٹھ کر دے سکتے ہیں یا یہاں اس کے پاس آ کر دے سکتے ہیں جی، وہاں بیٹھ کر اگر حضور نے اسے عطا فرما دی تو پھر حضور کا تصرف ماننا پڑے گا، اور اگر حضور یہاں اس کے پاس آ کر عطا فرما سکتے ہیں تو پھر حضور کو حاضر و ناظر ماننا پڑے گا جی۔ تو اس کے پیرے کے اندر گویا کہ بہت ساری چیزیں حل ہو رہی ہیں۔ کہتا ہے سب سے بڑی دولت ایمان ہے، جس کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم کو پہنچنا بالکل ظاہر ہے۔ غرض اصل الاصول، اصل الاصول یعنی ساری بنیادوں کی اصل، بنیاد، جڑ، تمام مواد فضل و رحمت کی، یعنی فضل، رحمت، یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کی جو اصل ہے وہ کیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہوئی۔ بس ایسی ذات بابرکات کے وجود پر جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو، جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو، خواہ وہ جھنڈیاں لگا کر ہو، خواہ جھنڈے لگا کر ہو، خواہ مرچیں لگا کر ہو، خواہ گھروں کو سجا کر ہو، خواہ مسجدوں کو سجا کر ہو، خواہ مسجدوں کے اندر، گھروں کے اندر میلاد شریف کی محفل کا اہتمام کر کے ہو، خواہ ان محافل کے اندر تحائف تقسیم کر کے ہو، اس کے اندر مٹھائی تقسیم کر کے ہو، اس کے اندر دیگیں پکا کر ہو، خواہ اس کے اندر کئی سینکڑوں عمرے کے ٹکٹ تقسیم کر کے ہو، کسی بھی طریقے سے ہو، جس قدر بھی، یہ الفاظ سمجھے ذرا، جس قدر بھی خوشی اور فرح ہو، کم ہے، کم ہے، کم ہے، کم ہے، ہم جتنا بھی کرتے جائیں کم ہے، جو بھی کر لیں کم ہے، ساری دنیا بھی خرچ کر دیں کم ہے، ہوا خیر مما یجمعون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو تم جمع کرتے اس سے یہ بہتر ہے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا۔ سبحان اللہ۔ یہ جی کتاب ہے انفاس عیسیٰ، یہ مولوی اشرف علی تھانوی کا ایک خلیفہ ہے، یہ حضرت مولانا محمد عیسیٰ الہ آبادی، ٹھیک ہے جی، اشرف علی تھانوی کا خلیفہ ہے، اس نے اشرف علی تھانوی کے ملفوظات کو جمع کیا، اس کے پاس بیٹھ کر مختلف مجالس میں جو باتیں اس نے کی اس کو جمع کیا، ان میں سے ایک بات اس نے میلاد شریف کے حوالے سے بیان کی۔ یہ جو میرے پاس کتاب موجود ہے یہ ادارہ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ ملتان، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ادارہ تالیفات اشرفیہ، چوک فوارہ ملتان، وہاں سے چھپی ہوئی ہے، اور نیچے انہوں نے اپنا فون نمبر وغیرہ اور سارا کچھ لکھا ہوا ہے۔ اس کے اندر ہے جی صفحہ نمبر 381، صفحہ نمبر 381، ٹھیک ہے جی، یہ ایک مرتبہ اس کی زیارت فرما لیں، یہ عبارت موجود ہے، کہتا ہے مولود شریف، جی اب سرخی دے رہا ہے، ہیڈنگ لگا رہا ہے، مولود شریف اور جگہ تو بدعت، اور جگہ تو بدعت، لیکن کالج میں جائز بلکہ حفاظت دین کا ذریعہ، اور جگہ بدعت ہے، کالج میں جائز ہے بلکہ حفاظت دین کا ذریعہ ہے۔ اچھا، ہیڈنگ کے اندر اس نے صرف جائز لکھا ہے اور اندر اس نے واجب لکھا ہے، وہ بھی آپ حیران ہوں گے بھئی ایک شے ایک جگہ بدعت ہے، ایک جگہ جائز ہے، ایک جگہ واجب ہے جی، اب یہ عجیب منطق ہے کہ ایک شے ایک جگہ بدعت ہے، ایک جگہ جائز ہے، ایک جگہ واجب ہے، اور کالج کے اندر وہ جائز ہے، واجب ہے، اور مسجد کے اندر وہ کرنا بدعت ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، یا جو کچھ بھی ہے۔ اب اس کی عبارت سنیں جی، کہتا ہے ارشاد
اگر کسی جگہ بدعت ہی لوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاوے، بدعت ہی لوگوں کے دین کی حفاظت کا ذریعہ ہو جاوے تو وہاں اس بدعت کو غنیمت سمجھنا چاہیے جب تک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو جاوے. جیسے یعنی وہاں اس بدعت کو غنیمت سمجھ کر اس پر عمل کرتے رہیں. گویا کہ یہاں پر اس میں ایک باریک سی بات ہے، یہ اس میں تقیہ کر رہا ہے. وہ جو شیعہ کے اندر ہے نا تقیہ کرنا، یہ اس میں تقیہ کر رہا ہے. کہتا ہے کہ آپ اسی بدعت پر ہی عمل کرتے رہیں، اور کب تک کرتے رہیں؟ لوگوں کو پتہ نہ چلنے دیں، آپ کرتے رہیں. اب آپ خوش ہو جائیں گے کہ وہ بھی میلاد شریف کر رہے ہیں، ان کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، ان کے بڑوں نے بھی لکھا ہے، آپ خوش ہو جائیں گے. لیکن وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ تقیہ کر رہا ہے، وہ جو اہل تشیع کا. اس سے کہتا ہے کہ جب تک کہ ان کی پوری اصلاح نہ ہو جاوے. جیسے مولود شریف بحیات معروفہ اور جگہ تو بدعت ہے مگر کالج میں جائز بلکہ واجب ہے. اور جگہ بدعت ہے، کالج میں جائز بلکہ واجب ہے، کیونکہ اس بہانہ سے وہ کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر شریف اور آپ کے فضائل و معجزات تو سن لیتے ہیں تو اچھا ہے. اسی طرح حضور کی عظمت و محبت ان کے دلوں میں قائم رہے. کہتا ہے کہ کسی بہانے چلیں کالج والے بھی سرکار علیہ السلام کا ذکر پاک سن لیں گے، حضور کے فضائل، حضور کے معجزات، اس کا تذکرہ سن لیں گے، ان کے دلوں میں حضور کی عظمت، حضور کی محبت وہ قائم رہے گی. تو اس نے علت کیا بیان کی ہے؟ میلاد شریف کالج میں جائز بلکہ واجب ہونے کی علت اس نے کیا بیان کی ہے؟ کہتا ہے کہ کسی بہانے وہ سرکار کا ذکر پاک سن لیتی ہیں، ان کے دلوں میں حضور کی محبت قائم ہوتی ہے، ان کے دلوں میں سرکار علیہ السلام کی عظمت قائم ہوتی ہے. تو ہم جہاں بھی میلاد شریف کرتے ہیں، خواہ مسجد کے اندر کریں خواہ گھر کے اندر کریں، تو یہ جو علت ہے، علت کیا ہے؟ کہ حضور کی محبت اور سرکار علیہ السلام کی عظمت دلوں کے اندر قائم رہے. ہم جس جگہ بھی کرتے ہیں ہم اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ سرکار کی شانیں لوگوں کو معلوم ہو اور حضور کی محبت ان کے دلوں کے اندر وافر مقدار کے اندر پہنچ جائے. تو جو علت اس نے بیان کی، اس علت کے اعتبار سے اب میلاد شریف پر حکم کیا لگے گا؟ اس نے کہا ہے کہ جائز بلکہ واجب حفاظت دین کا ذریعہ ہے. تو ثابت ہو گیا مولوی اشرف علی تھانوی مجدد الملت، مجدد اعظم علماء دیوبند، حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کی زبانی کہ میلاد شریف کرنا جائز بلکہ واجب حفاظت دین کا ذریعہ، حضور کی محبت، سرکار کی عظمت لوگوں کے دلوں کے اندر قائم کرنے کا ذریعہ ہے. اس اعتبار سے میلاد شریف کرنا چاہیے. اور الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا کے اندر سرکار علیہ السلام کے غلام آقا کریم علیہ السلام کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. اور میرے دادا استاذ حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان صاحب نعیمی گجراتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا تھا نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.